میرے بھائیوں، یہ اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بھیدی ہوتے ہیں. ان کے سامنے بیٹھو تو نظروں کو بھی سنبھال کے رکھو، دل کی کیفیات کو بھی سنبھال کے رکھو، اپنے آپ کو بھی سنبھال کے رکھو. ہمارے چند جملوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. ہومیوپیتھک والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پہلے دن پیشنٹ سے اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں، کوئی 15 منٹ لیتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیتا ہے، بہت سارے سوالات کرتا ہے، اور انہی سوالات سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کی بیماری کا، اسی کے اعتبار سے دوا تجویز کرتا ہے. تو جب ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ وہ اندازے لگا لیتے ہیں، جی یہ اللہ والے بھی گفتگو سے اندازے لگا لیتے ہیں، چال چلن سے اندازے لگا لیتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے اندازے لگا لیتے ہیں. کسی زمانے میں جب یہ پورا خطہ ایک تھا، اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اساتذہ اس بات کی کوشش کرتے تھے طلبہ کو جو کتاب پڑھنے آتے تھے، اگر اس کتاب کے مصنف موجود ہیں، حیات ہیں، تو اپنے شاگرد کو کہتے تھے بیٹا اپنے استاد کے پاس پڑھ کر اس کتاب کو آؤ، اسی استاد کے پاس پڑھ کر آؤ جو اس کے مصنف ہے. تو ایک کتاب پتہ نہیں منطق کی تھی، فلسفے کی تھی یا فقہ کی تھی، اس کے استاد اس کے رائٹر تھے افغانستان میں. تو استاد نے کہا جاؤ بیٹا افغانستان اور وہاں جا کر استاد کے پاس پڑھ کر آؤ. اب یہ بچہ پیدل نہ جانے کیسے کیسے وہاں پہنچا، ہفتوں مہینوں لگ گئی. اب یہ جب دروازے پہ پہنچا، استاد اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کہ کون؟ حضرت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بعد میں پڑھنے کی بات کرو، بھوکے ہوں گے، کھانے کے وقت دسترخوان لگائے، ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھ جاؤ. کھانے بیٹھ گئے. اب کھانے کے بعد کہا اب بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت وہ جو آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں. کہا کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ. کہ حضرت میں تو صرف پڑھنے آیا ہوں. نہیں پڑھا تو میں نہیں سکتا. مایوس ہو کر واپس آ گیا. جب اپنے استاد کے پاس آیا کہ حضرت انہوں نے تو منع کیا کتاب پڑھانے سے، کتاب پڑھانے سے منع کیا. کہ اچھا، کہ آپ نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ نہیں حضرت کچھ بھی نہیں، کھانے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، مجھے بٹھا دیا، اور کھانے کے بعد جب پوچھا کہ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو، میں نے کہا جی اتنی مشقت اٹھا کے صرف اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں جس کو آپ نے لکھا ہے. تو کہا اگر پڑھنے آئے ہو تو کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی کام اور خدمت ہو تو بتاؤ. یہاں تک کہ میں تو آ گیا واپس. تو استاد نے سمجھا کہ ضرور اس نے کھانے پینے میں کوئی ایسی گڑبڑی کی ہوگی جس سے استاد کو رنجیدگی پہنچی. چنانچہ دسترخوان لگایا گیا، اس بچے کے ہاتھ دھلوائے اور کہا کہ چلو کھاؤ میرے ساتھ. کھانا شروع کیا. اب یہ جو بچہ کھا رہا تھا اس پہ کڑی نظر رکھی کہ دیکھیں یہ کس طرح سے کھاتا ہے. تو کھاتے ہوئے اس کی ایک خامی نظر آئی، ڈیٹیکٹ ہوئی، اور وہ خامی کیا تھی کہ سالن کے تناسب سے لقمہ بڑا بنا رہا تھا. سبزی اور سالن جو بھی کچھ تھا اس کے لیے جتنے درجے کا لقمہ ہونا چاہیے تھا، تو لقمے کے مقابلے میں سبزی زیادہ اٹھا رہا تھا. لقمہ چھوٹا اور سالن زیادہ لے رہا تھا، سبزی زیادہ لے رہا تھا. تو سمجھ گئے اوہو اس کے اندر طبیعت میں اعتدال نہیں ہے. اس لیے وہ استاد بازوق تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کتنی تکلیف کا میرا باعث بنے گا. ابھی تو ایک چیز میں عدم اعتدال سمجھ میں آیا، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں بعد میں پتہ چلے گا. کیوں دکھ اٹھائے، دکھ سہے، تکلیف اٹھائی، ابھی سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں. پہلے کہیں اخلاق سیکھ لے، کہیں پہلے اپنے عادات کو درست کر لے، اس کے بعد ہمارے پاس آئے.